إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ۔ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کا توسل ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں آپ کو جس کا تعلق امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی میں ہے، لیکن مولا علی علیہ السلام سے بھی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ کسی خاتون نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں زینب بنت علی ہوں، علی کی بیٹی زینب میں ہوں اور اب تک میں زندہ ہوں، اور تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اگر تم میرے دعوے کو باطل کر سکو؟ تو ایک کھلبلی سی مچ گئی دربار میں۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تم ابھی تک پھر اس سن و سال میں کیسے ہو، جوان کیسے ہو؟ اور رسول اللہ ہر شب میرے خواب میں آتے ہیں اور میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہیں جس سے میری جوانی برقرار رہتی ہے، تو میں زینب بنت علی ہوں۔ اب اس دعوے کو باطل کیسے کیا جائے؟ یعنی ہر ایک جان بھی رہا ہے کہ دعویٰ باطل ہے، لیکن دعوے کے بطلان کا ثبوت کیا، پروف کیا؟ تو متوکل نے کہا کہ علی ابن محمد النقی الہادی کو بلا۔ تو امام علیہ السلام جب دربار میں آئے، اس نے کہا میں زینب بنت علی ہوں۔ تو امام نے متوکل سے کہا کہ تو نے کچھ شیر جو پال رکھے ہیں وہ اب تک ہیں تیرے پاس؟ تو اس نے کہا جی بالکل ہیں۔ کہ ان شیروں کو لے آ اور اس سے ان شیروں کے سامنے ڈال دیں، اس لیے کہ اگر واقعا زینب بنت علی ہیں تو شیروں پر حرام ہے علی کی ایسی اولاد کے جو خود معصومین جیسی اولاد انہیں کو نقصان پہنچا سکے۔ تو اس نے سامنے پلٹ کر یہ کہا کہ اگر آپ علی کی اولاد میں اپنے آپ کو کہتے ہیں تو آپ پہلے خود تو جا کے بتائیں۔ تو امام علیہ السلام خود تشریف لے گئے۔ یہ برکت الصبا کا واقعہ امام رضا علیہ السلام کا بھی، امام علی نقی علیہ السلام کا بھی۔ امام فقط امام المسلمین نہیں، یہ امام المومنین نہیں، امام العالمین، جیسے اللہ رب العالمین ہے نا، ویسے امام العالمین رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کے مطابق۔ تو امام علیہ السلام تشریف لے گئے تو کچھ شعر آئے اور ادب سے ہمہمہ یعنی عاجزی سے بات کرنے لگے امام علیہ السلام سے۔ دیکھیں شعر کی فطرت میں غرانہ، وہ کسی سے ادب سے بات نہیں کرتا، لیکن امام علیہ السلام کے سامنے وہ ادب سے کچھ کہنے لگا ایک شعر، اور امام کے ساتھ باقی شعر بیٹھ گئے۔ تو امام علیہ السلام باہر تشریف لائے، اس نے توبہ کی کیونکہ اب اس کو جانا تھا جس نے زینب بنت علی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ لیکن متوکل نے پوچھا کہ یہ شعر آپ سے بات کیا کر رہے تھے؟ امام نے کہا کہ ان میں سے ایک بوڑھا شعر ہے، وہ ان سے آ کر یہ کہہ رہا تھا کہ جب انہیں کھانا ڈالا جاتا ہے تو سب یہ جو جوان شیر ہیں یہ جلدی جلدی گوشت کھا لیتے ہیں اور وہ بھوکا رہ جاتا ہے۔ تو وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں ان جوان شیروں سے کہوں کہ پہلے اسے کھانے دے، ان کے بعد وہ آ کے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میں ان جوان شیروں سے کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ جب بھی میں نے دیکھا کہ شیروں کو کھانا ڈالا جاتا ہے، انہیں گوشت ڈالا جاتا تھا، تو سارے جوان شیر ایک طرف کھڑے رہتے تھے اس بوڑھے کے احترام میں، جو کہ امام علی نقی علیہ السلام کا حکم تھا، اور جب تک وہ کھا لیتا اس کے بعد پھر وہ جوان شیر آگے کھاتے تھے۔ یہ ہے امام علی ابن محمد النقی الہادی علیہ السلام۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے خیال میں آپ مختلف مقامات پر آج کی کمیونٹی میں تیسرا چوتھا دن ہے کہ میں مسلسل امام علی نقی علیہ السلام پہ بات کر رہا ہوں، لیکن ہر امام کے سلسلے میں آپ بات کرتے چلے جائیے تو واقعی ایک ایسا بہتا ہوا سمندر ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والا فضائل کا سلسلہ۔ سبحان اللہ، یہ ان کی عظمت ہے۔ سبحان اللہ، ایک شکر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے متمسک رکھا ہے۔ مل کے ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد علی محمد، اللہم صلی علی محمد و محمد۔ امام علی نقی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ دنیا سوق، دنیا ایک بازار ہے، مارکیٹ ہے۔ اچھا، مارکیٹ سے جب تشبیہ دی نا امام نے، ہر تشبیہ میں کوئی وجہ شبہات ہونی چاہیے۔ جب آپ کہتے ہیں مولا علی شیر خدا، شیر تو شجاعت کی تشبیہ ہے، تو کیوں امام علیہ السلام نے کہا کہ دنیا ایک بازار ہے؟ پھر فرمایا کہ ربح فیہا قوم، اس میں ایک قوم فائدہ لے گی وخسر آخر، باقی خسارہ اٹھائیں گے۔ عربی زبان میں دو لفظ ہیں نقصان کے لیے بڑے کامن، ایک خسارہ، ایک ضرر، ہمارے بھی بولے جاتے ہیں۔ یہاں امام نے ضرر کا لفظ نہیں کہا، خسارے کا لفظ کہا۔ کیوں، کیا فرق ہے؟ قرآن میں بھی ضرر کا لفظ نہیں، خسارے کا لفظ ہے۔ قرآن میں یہ نہیں کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ والعصر ان الانسان لفی ضرر، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں، ضرر میں نہیں کہا۔
خسارے میں. کیا فرق ہے؟ جبکہ دونوں کا بظاہر مطلب نقصان ہے. ضرر بھی ہم نقصان میں کہتے ہیں, خسارہ بھی نقصان میں. ضرر کہتے ہیں اس نقصان کو کہ جس میں آپ کا مین کیپٹل بچ جائے. مثلا ایک شخص ہے, کپڑا بیچنے کے لیے گیا, نہیں بکا, واپس آیا, دن بھر کھڑا ہو کے واپس آ گیا, تو کپڑا اپنا پورا لے کر آیا نا, تو اصل سرمایہ تھا وہ بچ گیا. لیکن آج ضرور اس نے یہ کیا کہ سارا دن لگایا تو فائدہ نہیں ہوا, یہ ہے ضرر. لیکن ایک انسان ہے جو برف بیچنے گیا, وہ برف نہیں بکی اس کی, تو وہ اصل سرمایہ لے کے اب نہیں آیا واپس. اگر 100 کلو لے کر گیا تھا تو اب 90 کلو لے کر آیا, تو ایکچوئل جو سرمایہ تھا اس کو بھی کم کر کے آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں خسارہ. اے انسان تو خسارے میں, ضرر میں نہیں. یعنی اصل جو کیپٹل ہے نا وہ بھی جا رہا ہے سرمایہ. وہ کیا ہے؟ ہماری آپ کی ایج. ماشاءاللہ والدین بڑے خوش ہو کر بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں, جو سرمایہ گزر گیا اور تھوڑا جو رہ گیا, تو اب جو گزر جاتا ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہیپی برتھ ڈے, جبکہ وہ 1 سال گزر چکا ہوتا ہے عمر سے. تو ہم سرمایہ بہرحال اپنا گزار رہے ہیں. اس وقت آپ جو ہے تشریف فرمائیں, تو ہر انسان اپنا سرمایہ لمحہ بہ لمحہ اس کا ختم ہو رہا ہے برف کی طرح. تو ہر انسان ویسے خسارے میں کیوں, اس کا مین کیپٹل بھی ختم ہو رہا ہے. کون فائدے میں ہے؟ الا الذین آمنوا, جو وقت ایمان سے گزر رہا ہے, وعملوا الصالحات, نیک کام میں گزر رہا ہے. تو یہ جو وقت آپ کا گزر رہا ہے نا, یہ خسارے میں نہیں, یہ نفع میں. اس لیے کہ ذکر امام النقی علیہ السلام میں گزر رہا ہے. تو اس لیے امام علیہ علیہ السلام نے گویا اسی آیت کی آپ تشریح سمجھ سکتے ہیں. امام نے کہا کہ دنیا ایک مارکیٹ کی طرح ہے, دیکھو یا فائدہ اٹھاؤ گے یا نقصان اٹھاؤ گے. نقصان بھی خسارے والا, اصل کیپٹل بھی جائے گا. تو سوچ سمجھ کے دنیا کے لیے ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے انسان کا. ماشاءاللہ آپ ایسا کیجئے, ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا ثواب اتنا زیادہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ خلق کیا ہوا ہے, اس کے 1000 ہاتھ ہیں. اب اللہ جانے وہ ہاتھ بھی کتنے بڑے کس کیفیت کے ہیں, ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ دنیا جہاں کہیں بارش ہو, وہ بارش کے قطروں تک کا حساب رکھتا ہے دنیا کی ہر جگہ, کہ کتنے قطرے. میرے خیال میں شاید آج بھی سائنس جو ہے وہ ایک حد تک کنکلوڈ کر کے بتلا دیتی ہے کہ مطلب کتنے میٹر بارش ہوئی, لیکن کتنے ڈراپس ہوئے I think nobody can tell. وہ فرشتہ اس کا حساب رکھتا ہے. اس فرشتے نے ایک مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہا کہ پروردگار تو نے مجھے یہ طاقت اور صلاحیت عطا کی ہے, لیکن میں ایک شے کو لکھنے سے عاجز ہوں. بارش کے قطروں کو لکھ لیتا ہوں پوری دنیا میں, ایک شے کو لکھنے سے عاجز ہوں. وہ کیا ہے؟ جب تیرے حبیب کے کچھ چاہنے والے مل کر بیٹھ کر ان پر ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں, تو تو جتنا ثواب انہیں عطا کرتا ہے اس کا حساب لکھنے سے عاجز, وہ نہیں لکھا جاتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو آپ نے اپنے خسارے کو نفع میں بدل دیا, اس لیے کہ وہ ثواب حاصل کر لیا کہ جس کا اجر وہ فرشتہ بھی نہیں لے سکتا جو بارش کے قطروں کا حساب. یہ اہل بیت علیہ السلام کی اسماء. چند لمحے گزار لیجئے ان کی صحبت میں, ان کی بارگاہ میں, تو اللہ جانے یہ کہاں سے کہاں انقلاب برپا کر دیتے ہیں. ہور نے چند لمحے تو گزارے تھے امام حسین علیہ السلام, تو اب دنیا میں کہیں امام حسین کا کوئی ایسا اشرہ نہیں جہاں ہور کا ذکر نہ ہو. سوچیں, جون کا ذکر نہ ہوتا. ارے ہور اور جون تو پھر بھی انسان ہے, امام حسین کا کوئی اشرہ ایسا نہیں جہاں امام حسین کے ذوالجلالہ کا ذکر نہ ہو. اس لیے کہ کچھ لمحے گزارے ہیں امام حسین کی خدمت. یہ ہے اہل بیت. سبحان اللہ.